سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے عدل. میں اگر پرسنلی دیکھتی ہوں بہت سارے لوگوں کے، جب میں باتیں سنتی ہوں، پریشانیوں کو دیکھتی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ عدل کو اسٹیبلش نہیں کرتے اور احسان کے لیول پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عدل نہیں ہو رہا ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں آپ میس اپ تب کریں گے اپنی زندگی میں جب آپ عدل پہ کام نہیں کریں. آپ پہلے عدل سے کام شروع کریں. میں مطلب آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن بچے اوبیسلی ایسی ایج میں ہوتے وہ کمپلین کرتے ہیں، جیسے ٹین ایجرز ہر چیز پہ. تو اس میں مطلب اگر آپ سیٹسفائیڈ ہے کہ وہ اس پہ آپ کو ٹینشن لینے کی نہیں، اس پہ ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ کو خود پتہ ہے، آپ پیرنٹل رول میں جب ہوتے ہیں نا تو آپ بگ پکچر دیکھتے ہیں. بگ پکچر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. اب جیسے میں آپ کو ڈاکٹری نقطہ نظر سے بتاتی ہوں. اب میں اگر ایمرجنسی میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، بہت سے پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں. اب آج کل تو فوراً سوشل میڈیا پہ ایک وہ مووی بنا کے ہم ڈال دیتے ہیں، دیکھیں جی ہم ایمرجنسی میں آئے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں اٹینڈ نہیں کر رہا اور دیکھ نہیں رہا. دیکھیں ایمرجنسی میں نا ڈاکٹر کے سامنے اس وقت لیٹ سے 40 پیشنٹ ہیں. میں نے وہاں پہ عدل کرنا ہے. اچھا، وہاں پہ جتنے پیشنٹس ہیں ان سب کے اٹینڈنٹس کو لگ رہا ہے کہ میرا پیشنٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو فوراً اٹینڈ کیا جائے. لیکن میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی. میری کوئی کسی سے رشتہ داری تو نہیں ہے نا، میں تو وہاں ڈیوٹی پہ ہوں. مجھے ایز اے ڈاکٹر یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 30 40 یا 10 مریض بھی ہیں یا 4 پیشنٹ بھی ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت زیادہ کرٹیکل کون ہے. دوسروں کو نہیں لگ رہا تھا، دوسروں کو ہمیشہ اپنا پیشنٹ ہی کرٹیکل لگتا ہے. تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا یہ زیادہ کرٹیکل ہے تو آپ نے اس کو پہلے اٹینڈ کرنا ہے. اور دوسرے کو آپ تھوڑا سا روم اور مارجن دے سکتے ہیں، اس کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. اکثر جب کوئی ایسی باتوں میں کہتی ہوں دیکھیں ان کو کیا مشکل ہے نا، وہ وہاں ڈیوٹی پہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈرپ لگا کے صرف چلے گئے ہیں، پوچھ ہی نہیں رہے. اور اس پہلے تو بالکل ڈائریکٹ پچھلی پوائنٹ سے بڑا زبردست کنیکشن ہے کہ اللہ بصیر سمیع البصیر دیکھ رہا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ جی بالکل. تو یہ کہ پھر یہ بھی میں بات کہتی ہوں ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں نا، ان سے غلطی ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی مختلف جگہوں پہ جب ایک عدل کی سچویشن کو ڈیل کریں. ہم سب انسان ہیں. جیسے ایک حدیث میں تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی آ کر مجھ سے کوئی ایسی چرب زبانی سے ایسی بات کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا، لوگوں کی بات سن کے فوراً ان کو ہیلپ کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا اس کا. تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہمیں ایموشنل کر دے، کوئی انسان ہمیں ایموشنلی ڈرین کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے جائے. ہم انسان ہی ہیں کہ ہم سے غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں، تو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن بیسک نارم ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھے عدل قائم کرنا ہے. سب سے پہلے بیلنس لانا ہے، اور بیلنس سچویشنل ہوتا ہے. میرے پاس اگر کوئی انسان مسئلہ لے کر آتا ہے نا، اور لوگ مجھے نا میٹافوریکلی بتاتے ہیں، دیکھیں اگر کوئی مطلب ہے اور میں اس کو یہ دینا چاہ رہی ہوں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے دینا چاہیے کہ نہیں، اور مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اب ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا کہ یہ ساس کا معاملہ ہے، یہ شوہر کا معاملہ ہے، یہ نند کا معاملہ ہے، میری بہن کا معاملہ ہے، میرے بیٹے کا معاملہ ہے، تو برا لگے گا، میں شاید نا غیبت کر رہی ہوں. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو عدل کے مطابق جواب دینا ہے. کیونکہ اگر ایک ساس ہے یا ایک بچہ ہے یا شوہر ہے یا کوئی کولیگ ہے یا کوئی دوست ہے، ہر ایک کے لیے وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ایون اگر آپ کے 3 بچے ہیں اور ان 3 بچوں کے مزاج فرق ہیں، اس میں بھی سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. میم کہ عدل کا تعلق ریلیشن شپس پہ بھی ہے. جی، ریلیشن شپ، ٹیمپرمنٹ، سرکمسٹانسز. اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ کسی فک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم ایسے بہت سے معاملات میں، جیسے طلاق کا معاملہ ہے، اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی مطلب یہ ہوا ہے تو طلاق ہو گئی نہیں ہوئی. اب اٹ از ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ ہاں یا نہ بول دیں. آپ کسی پھر ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ایکسپرٹ پوری سچویشن کو انالائز کرتا ہے، پھر وہ عدل کے ساتھ آپ کو جواب دیتے ہیں. وراثت کے مسائل. تو جو ہم جب فک کی بات کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں وہ بیسیکلی عدل اسٹیبلش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی جب بڑے کوئی ایسے ہائی سٹیک معاملات ہوتے ہیں اس میں پوری سچویشن ایکسپلین کرنی چاہیے یا خود سے پوری سینیریو کو دیکھنا چاہیے. اور اکثر لوگوں کو میں اس طرح کہتی ہوں کہ جب آپ نے عدل اسٹیبلش کرنا ہے نا اپنی لائف میں، تو آپ ایسے کیا کریں کہ وہ سب چیزوں کو لے آؤٹ کیا کریں. مثلا کاغذ پہ لکھ لیں، پوری سینیریو کو لکھیں، پھر اس میں اپنے آپ سے 2-4 سوال پوچھیں. آپ کو اتنی اچھی طرح سچویشن سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ کیسے کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بس دماغ میں ایک پکچر بناتے ہیں، ایک ہی حدیث کو دیکھتے ہیں، ایک ہی آیت کو دیکھتے ہیں اور دوسری بات کو بھول جاتے ہیں.
تو اس لیے اپنے اندر نا حکمت کی بہت دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عدل جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے لوگوں سے. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو ہمیں عدل قائم کرنا ہے. عدل میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، جیسے آپ کسی کی خاطر نماز نہیں چھوڑ سکتے، شوہر کی خاطر اپنا پردہ یا اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیے وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اب ان کو حکمت کے ساتھ اپلائی ضرور کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ پردے کو پسند نہیں کرتا تو وہاں پہ آپ کیسے کریں گے، اور ایک شخص جو پردے کو بہت پسند کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، وہاں پہ کیا ڈائنامکس ہوں گے، وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے نا. ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. پھر دوسری بات احسان. احسان کیا ہے؟ کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا. احسان آپ کبھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عدل اوور آل نہیں کرنا آتا، کیونکہ عدل ول برنگ یو ٹو دا بیس لائن. یہ بیس ہے اس ریلیشن شپ میں. جب آپ اس بیس کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر آپ اب ایکسیلنس کے لیول پہ جاتے ہیں. آپ نے بیس کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اب آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کی فلکچویشن زیادہ آئیں گی اور آپ غلطیاں زیادہ کریں گے، خود بھی فرسٹریٹ ہوں گے. اچھا، اب یہ کہ کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا ہے. اب اس میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں، یعنی احسان کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے حسن سلوک کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج اچھی دے رہے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ ان کا عدل تو پھر یہ ہو جائے گا نا کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر دیں، تو آپ نہیں کر رہے. تو آپ یہ بھی نہیں ہر ایک کو بیٹھ کے کہتے دیکھو وہ مجھے اتنی بری طرح دیکھتی ہے، ٹریٹ کرتی ہے، دیکھو میں نے اس کا اتنا خیال رکھا. آپ خوش ہوتے ہیں میں احسان کریں. اس کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے ملیں اور پھر آپ اس کا ٹراما جو ہے وہ سہیں، اور آپ کے میں تو اس کے لیے تحفہ لے کے گئی تھی، اس نے میرے تحفے کو بھی کوڑے میں پھینک دیا، اور میں اس کے لیے کھانا پکا کے لے کے گئی تھی، اس نے کھانے میں بھی نقص نکال دیا. آپ نے صرف اس کو اچھی باڈی لینگویج دے دی، سلام کا جواب دے دیا، مسکرا کے دیکھ لیا، جگہ دے دی، یہ آپ کا احسان ہو گیا. اسی طرح آپ مال سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی احسان کا رویہ ہو سکتا ہے. یا یہ کہ آپ کسی کے منصب کو، کسی کے سٹیٹس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. ساس ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی آپ بزرگ ہیں، آپ بڑی ہیں، میں مانتی ہوں. اب یہ نہیں کہتی کہ کیا بوڑھی عورت ہے، دماغ خراب ہے، اس نے میرا بھی دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بزرگ ہیں، بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ احسان ہو گیا آپ کی طرف سے. یہ اب دیکھیں ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی آپ احسان کر سکتے ہیں. میم کبھی کبھار آپ کی پرسنل لائف میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق و فرائض پہ تو ماں کا تو حق ڈائریکٹلی ساس سے زیادہ ہے، لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ہمیں اس چیز کی مطلب اجازت اس طرح نہیں دیتی کہ ہم نے ایک جو بیلنس ہے، آخر ہم انسان ہیں، کہنا تو ماں کا پہلے ماننا چاہیے اس بات پہ، لیکن ساس یا ہسبینڈ اس چیز کو کبھی بھی ریئلسٹکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. نو بڈی از پرفیکٹ. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ماں بیمار ہے تو پہلے ان کو جا کے نہلا دو یا اٹینڈ کرو، وہ یہ کہے گا نہیں پہلے اپنی ساس کی تو دیکھ لو جو پاس ہے. یہ ہمارے پاس سوشل پریشرز ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سوشل پریشر میں گھرے ہوئے ہیں، مثلا ایک خاتون ہے، اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے سسرال والے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یو فرسٹ اٹینڈ ٹو دا ان لاز، تو سمیع البصیر. آپ تو کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ کے تو اکاؤنٹ میں لکھا گیا کہ آپ اپنی ماں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ وہاں پر کہتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے. فرسٹریٹ نہیں ہونا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وکٹم مینٹیلٹی میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں گی، یہ میری لمیٹیشن آ گئی ہے. میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کرنا چاہتی ہوں خدمت. میرا رب اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کسی اور طریقے سے میرے ماں باپ کی مدد کرے گا. بس اگر آپ اپنی والدہ کو بتائیں گے کہ میری ساس نہیں پسند کرتی میں آؤں، تو وہ کیا کہیں گی؟ بیٹا تم ان کو خوش کرو. میں نے اپنے لیے اسی وجہ سے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں ہر گھر میں چیلنجز ہوتے ہیں. میں نے یہ فارمولا بنایا ہوا ہے کہ اور مجھے اگر لگے نا کہ میری فیملی میں اسپیشلی جیسے میرے بچے ہیں، میں ان کو کچھ کرانا چاہ رہی ہوں وہ نہیں کر رہے، تو وہ میں کام سکھانا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ کام میں زیادہ پڑھاتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ نہیں نا سن رہے، وہ نہیں کر رہے نا، لیکن کتنے ہی اور بچے بیٹھے ہیں، کتنی ہی اور مائیں بیٹھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں، زیادہ لوگوں کو سکھا سکتی ہیں، اور کسی کی دعا مجھے لگے گی انشاءاللہ. میں کیوں نہ سکھاؤں؟ میں اس کام کو روکوں گی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے نا. میں تو اچھے طریقے سے سب کام کرنا چاہ رہی ہوں. اگر کوئی وہ نہیں سیکھتا یا نہیں کرتا، میرے پر جو ذمہ داری آتی ہے میں اس کو صرف پورا کروں گی. کبھی کبھار آپ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد پہلا حقوق العباد آئے گا اور حقوق العباد میں ماں باپ کا درجہ آئے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے انسان ذرا ایک کانشیس ہوتا ہے کہ یار ہم مانگنے کے لیے تو فوراً ادھر پہنچ جاتے ہیں.
جب کسی سچویشن میں سٹک ہوتے ہیں نا, آپ کو صرف فرسٹریٹ نہیں ہونا, ہم فرسٹریٹ بہت جلدی ہوتے ہیں. اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ رہیں, میں اپنے آپ کو اسی طرح فرسٹریشن سے بچاتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے کنٹرول میں کیا ہے, میرے اس کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہر دوسرا شخص پاکستان کی برائیاں کر رہا ہے. اچھا اب گرمی ہے تو گرمی اور ٹیکس اتنے, ہاں جی یہ اتنا ہے وہ اتنا. میں کہتی ہوں اگر کسی نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے وہ اللہ کو خود جواب دے گا. میں صبح سے شام تک اس پرندے کی طرح ہوں جو خالی ہاتھ نکل رہی ہوں, لیکن پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, الحمدللہ گزارا بھی ہو رہا ہے. اگر کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں, اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی میری ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا ہے. تو اگر وہ نہیں پورا کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ میں وہ کام کروں. اجر لکھا جا رہا ہے, اجر لکھا جا. دیکھیں نا, اگر میں فرض کریں کوئی کپڑے دیکھ کے سوچتی ہوں ہائی میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ ڈریس بناؤں, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تو میں فرسٹریٹ کیوں, میں سمجھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں یہ کپڑے پہنوں. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں گرمی کی چھٹیوں میں کہیں ویکیشن لوں, مجھے بہت بریک کی ضرورت ہے, لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں کہیں جاؤں. تو میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ میں کہیں جاؤں, اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں میں کوئی کام کروں, تو ٹھیک ہے بھی کام کر لو. یہ عقیدہ جو ہے نا آپ کو اس طرح سے ٹیم کر دیتا ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے, صرف ٹیم ہی نہیں کرتا, آپ کو مزہ آتا ہے. اور آپ کے سینیریو میں یہ کہ آپ کو بھی اجر مل رہا ہے اور آپ کی ماں کو بھی اجر مل رہا ہے. بالکل, آپ کی ماں نے بھی صبر کیا, آپ نے بھی کیا. کئی دفعہ صبر کا ریوارڈ اس سے کہیں زیادہ بہت زیادہ, ہوتا ہے. بالکل جو صحیح, آپ بالکل جو ہے صحیح. وہ اس چیز پہ اگر تھوڑی سی جو ہے وہ تکلیف زیادہ Exactly. ہو جائے, جو اس پہ صبر کیا. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا جو امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی فرسٹریشن ہم نے صحیح ہوتی ہے یا سہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمیں اس کے جذبات نہیں آئیں گے. بالکل آتا ہے. یعنی آپ کے اوپر ڈپریشن کا فیز بھی آئے گا, تھوڑا سا آپ کو لو فیلنگ بھی آ سکتی ہے, آپ کو کسی پہ غصہ بھی آ سکتا ہے, آپ کسی سے مایوس بھی ہو سکتے ہیں. یہ نارمل ایموشنز ہیں جو آئیں گے, لیکن ان ایموشنز میں اب آپ کو یہ جو عقیدے کی بیس ہے نا یہ کھڑا کرتی ہے. عقیدے کا یہ پوائنٹ کہ ہم قرآن پڑھتے ایز اے ہول پورا وہ لے کے چلتے کہ عورت اگر کوئی اپنے پیرنٹس یا بھائی بہنوں کا وہ نہیں, تو وہ اس کے لیے یہ پوائنٹ کہ اللہ نے میرے پہ میرے شوہر کا وہ فرض کیا ہے. مطلب جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا شوہر کے فرائض ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر بچے کے لیے, چاہے وہ بیٹا یا بیٹی, والدین کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے. بیٹا بیٹی سب پہ ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ شوہروں کو ہمارے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمارا کیونکہ یہ ہندو کلچر ہے, کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ساس سسر کی خدمت کرے, اپنے ماں باپ کی نہ کرے. اصولی طور پہ مرد کو اپنے والدین کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور عورت کو اپنے والدین کی تھوڑی لینی چاہیے. یعنی مرد عورت سب کو, سب بچوں کو. سینیریو میں بات نہیں کہی, میں جنرل جیسے عدل کی بات سمجھنی ہے نا پہلے, پھر احسان پہ جانا ہے. عدل کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اولاد ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. جیسے اگر ایک مرد کی شادی بھی ہوتی ہے, اس کی جو بیوی ہے, اکثر آپ نے یہ سنا ہے نا جملہ کہ اب تو اسکالرز بھی بہت سے کہتے ہیں جی اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں. ہم اس کی نا بنیاد کو نہیں سمجھتے. ظاہر ہے وہ پردے کے حساب سے بھی ہے, ایک عورت کو الگ تھوڑا یونٹ ملنے کے حساب سے بھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس شادی شدہ زندگی میں بھی اس عورت کا کام اپنے ہسبینڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ عدل بھی کرے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے رویے سے رہے, کہ وہ تنگ نہ کرے اپنے شوہر کو کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال کیوں رکھ رہے ہو. اور وہ جس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. ظاہر ہے اب اس کا شوہر اگر صبح سے شام تک کما رہا ہے, گھر سے باہر ہے, وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہا, تو وہ کیا کرے, بیوی کہے کہ ہاں نو پرابلم, کیونکہ تم میرے لیے کمانے کے لیے جا رہے ہو. اینگل سمجھے نا, تو کیونکہ تمہارے پیرنٹس میرے ساتھ رہ رہے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, میرے والدین کی طرح ہیں, تو میں ان کے ساتھ یہ عدل کروں گی کہ میں ان کا خیال رکھوں گی. بیسک خیال پہلے رکھوں, بیسک. جب میں بیسک خیال رکھتی ہوں اور میرا ان سے ریلیشن شپ اچھا بلڈ ہو جاتا ہے, اب میں ان کے ساتھ احسان کے رویے پہ جاؤں. اب احسان کے رویے میں ابھی آپ کو لسٹ اور بھی دینے والی ہوں کہ کیا 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 جا سکتا ہے. جیسے پہلا احسان کا طریقہ یہ فرض کریں جی, بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ میرے تو ان لاز اچھے ہی نہیں ہیں. اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ باڈی لینگویج بری نہ دیں تو احسان ہو جائے گا. عدل بھی آپ کریے, احسان بھی کریے. اچھا اب لیکن دیکھیں اسی سینیریو میں اب وہ عورت اپنے سسرال پہ انویسٹ کر رہی ہے. اب اس کے اپنے ماں باپ جو ہیں لیٹس سے کسی اور شہر میں ہیں, اسی شہر میں ہیں, اس کے بھائی ہیں, اس کی اور بہنیں ہیں, وہ لوگ بھی وہاں پہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. یہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتی ہے, فائنینشلی بھی ہیلپ کر سکتی ہے, روز کال کر کے حال چال پوچھ سکتی ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے شوہر اتنا پسند نہیں کرے میرا جانا, یا میری ذمہ داریاں گھر میں زیادہ اس وقت ہیں, اچھا وہ کر لے. یا اگر وہ جانا چاہتی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے, ہر ہسبینڈ برا نہیں ہوتا, یعنی اگر کبھی ہسبینڈ روکتا بھی ہے کہ نہیں تم نہیں جاؤ,
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں صبح سے شام تک تمہارے لیے کما رہا ہوں, میری امی بوڑھی ہیں, میری امی کچن میں کام نہیں کر سکتی, تمہارے بچے چھوٹے ہیں, تم روز روز جاؤ گی, میرے لیے مشکل ہو جائے گی, اپنے گھر کی مینجمنٹ مشکل ہو جائے گی. وہ اگر اس طرح سے روکتا ہے تو پھر اس عورت کو سمارٹ طریقے آنے چاہیے نا, کہ اچھا میں کھانا بنا کے جاؤں گی, اچھا میں یہ کام کر کے جاؤں گی, اچھا میں اس طرح جاؤں گی, اچھا جس دن آپ کی چھٹی ہے اس دن میں 2 گھنٹے کے لیے جاؤں گی, وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ فرض کریں کہ بہت برے طریقے سے روکتا ہے, کہ کسی صورت میں وہ کلچرل وہ لے کر آتا ہے ایلیمنٹ کہ نہیں تم نہیں جا سکتی اپنے میں کے, پھر وہ اللہ کو جواب دے گا. آپ اپنا کام پورا کریں, اور آپ وہاں پہ رہتے ہوئے روز نیت کریں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں. نہیں کر سکتی کوئی نہیں, آپ کو تو ثواب ملے گا نا اس کا. دوسرا یہ کہ آپ سوچیں کہ چلو میں اس کے والدین کی خدمت کرتی ہوں, میری بھابھی جو ہے میں جب بہو ہوتے ہوئے ان کی خدمت کروں گی, اللہ تعالیٰ وہاں سے میرے والدین کے لیے آسانی پیدا کرے گا. پھر کبھی کبھی آپ ان کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور میں کہوں کوئی راستہ بھی آپ کے لیے نہیں نہ کھلا تو دعا, اور دعا کی پاور کو ہم بہت انڈرمائن کرتے ہیں. تو دعا کی جو پاور ہے نا اس کو بہت یوز کرنا چاہیے. دا پوائنٹ از جو انسان بھی عقیدے پہ قائم ہوتا ہے نا وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتا, وہ ان باتوں میں سیلف پٹی پہ نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نیت کر لی, میں نے تو کام صحیح کر لیا, اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ اپنا حساب خود دے گا, میری تو روز کی نیت ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اسی لیے تو دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, اتنی مشکلات کے باوجود کہا جاتا ہے ہی واز دا موسٹ اسمائلنگ پرسن. ہمارے لیے ہر چیز ون ون. ایک چیز ضرور کہتے ہیں کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی, ناٹ ان مائی کیس, ایوری کیس اوور آل ہم پاکستانیوں کی آج کل حالت دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ظلم کو برداشت کرنے کے لیے بھی اللہ نے حد مقرر کی. جی ایک سٹیج آتی ہے جس وقت آپ کا فرض ہے کہ آپ آواز اٹھائیں, اس وقت جب آپ آواز نہیں اٹھا رہے تو وہ آپ غلط کر رہے ہیں. پھر اس وقت بندہ ان چیزوں کو اگر لے آئے اپنے سامنے کہ نہیں میری تربیت اور میری ساری گزری ہوئی زندگی ایسی ہے کہ اب میں یہ اگزامپل سیٹ کر کے جاؤں, تو اس کیس میں پھر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. یہ جو ظلم والی بات ہے نا, یعنی کہ آج کل ایک تو یہ کہ ٹاکسک ریلیشن شپ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, لیکن نا ہمیں بھی صحیح اسکلز نہیں آتے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں بھی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, یہ ہے. آپ ان کو 1.5 سال کاؤنسلنگ میں رکھتے ہیں, ان کے ریلیشن شپ چینج ہو جاتے ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اسکلفل ہو جاتے ہیں ٹو ڈیل ود دیٹ, جس کو انگریز کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسٹنٹ رزلٹ مانگتے ہیں فوراً. میں نے اگر آج کسی کو مسکرا کے دیکھا ہے تو وہ اب 6 دن تک مجھے دیکھ کے مسکراتا رہے. میں نے آج اپنی ساس کو چائے کا کپ دیا ہے تو وہ تو میری بہت شکر گزار ہوں, وہ منہ کیوں بنا رہی ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ سال ہر سال محنت کرتے ہیں, 10 سال 15 سال. سورہ یوسف پڑھ لینا. دیکھیں ہم اگر جب کہتے ہیں میں صبر کر رہی ہوں تو صبر کے ساتھ ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. صبر کے ساتھ یہ کہ آپ گرو کریں, آپ صبر کر رہے ہیں, آپ کمیونیکیشن سکلز اپنے ٹھیک کریں, آپ نیگیٹو جملوں کو دیکھیں میں نے کیسے ابزارب کرنا ہے, میں نے اللہ سے تعلق کیسے امپروو کرنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ سن رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہو رہا ہے نا. اور میں بتاؤں کئی دفعہ ہم اتنے ایسے شیطان کے وسوسوں میں گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے مشکل سچویشن ہے لیکن ہمارے اینڈ سے زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. میں اسی پہ وہ لانا کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم ساتھ میں عقیدے کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمیں انزائٹی میں, فرسٹریشنز میں, اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اس میں لے کے جی بالکل. آپ اپنی سیلف گروتھ پہ کام کریں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا, احسان کا بھی رویے والا کسی کے ساتھ بھی, ہمارے دماغ میں ایک مینٹل پکچر ہے, ہم اس مینٹل پکچر کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس مینٹل پکچر کو چینج کر لینا چاہیے. جیسے پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے, شادی کے بعد اگر شوہر یا سسرال والے نہیں پسند کرتے, روز کا ایک کال کرنا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو جا کر ہی کچھ کروں گی, یا آپ اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ اماؤنٹ سیو کر کے آپ ان کو کوئی کسی موقع پہ کوئی چیز گفٹ دے سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. وہ ان کے لیے گڈ انف ہو جاتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی ہماری بیٹی اپنے گھر میں صحیح بسی رہے, ہم نہ اس کو تکلیف دیں. سیناریو میں یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنا وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے. ہاں اپنے میں تھوڑی بہت بھی چینج لانا یا اپنے آپ کو سمجھانا کمپیریٹیولی, یہ ہمارے دین کا اصول اور سائیکالوجی کا اصول ہے. ہم کسی اور انسان کو نہیں بدل سکتے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. مطلب ہے کہ اپنی ایسی ٹیکنیک لے کر آنی ہے کہ آپ کو ویسے ریزلٹس مل جائے. راستہ بدل لیں. جیسے بہتا پانی ہوتا ہے, اور اگر سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پانی رکتا نہیں ہے, پانی اپنا راستہ بدل کر وہاں سے گزر جاتا ہے, اس رکاوٹ کے ساتھ نہیں رہتا, اور اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو احسان میں اور کیا کچھ آئے گا. مثلاً آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے, یہ آپ کا احسان ہے.
بڑا ہی آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اور آپ کہتی ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو 4 باتیں سنا دوں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ نے احسان کیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین. تو یہ فرق نہیں آتا کہ آپ چاہتے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے تو آپ کے اوپر ہاں نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ جب صرف فرض سوچتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک بوجھ سا آتا ہے کہ میں ہی برداشت کروں، میں ہی برداشت کروں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اچھا کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہاں جو آیت آ رہی ہے ان اللہ یحب المحسنین، تو میں اللہ کی محبت کی خاطر، میرا کیا لاس ہوا؟ میں نے بری باڈی لینگویج نہیں دی. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں فرض میں نے کیا پر مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں تو دھکے کھا رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا میں نے 30 سال کتنا برداشت کیا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو 30 سال میں نے جب احسان کا رویہ رکھا تو مجھے اللہ کی کتنی محبت ملی، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوا، میری کتنی گروتھ ہوئی. اور کوئی پوچھے کیسے ہوئی؟ آپ کے بس یہ تھا کہ جو مجھے نیگیٹو رویے ملتے تھے نا میں ان کو ریسیپروکیٹ نہیں کرتی تھی، میں وہی والا رویہ نہیں دیتی تھی. Nobody is perfect. یہ کبھی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، کیا دنیا بھر میں. کیونکہ ہم ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے. میں تو ویسے ایک چلیے اس میں پوچھا کہ بہت گھروں میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ساس ہی بری ہے اور بہو ہی اچھی ہے یا بہو ہی، دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. اچھا پھر احسان میں کیا آئے گا کہ آپ کسی سے اچھی طرح سے مل لیتے ہیں، پرجوش طریقے سے کسی سے ملتے ہیں. ہم گھر جاتے ہیں بہت اچھی طرح سب سے ملیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے وہ فرینڈز، وہ رشتہ دار، وہ ملنے والے ہمارے سوشل سرکل میں جو ہمیں بڑے پرجوش طریقے سے ملتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ان سے ملنے کو. اچھا اور وہ لوگ جو ملتے ساتھ ہی کہتے ہیں آپ تو ملتی نہیں، آپ تو مطلب آتی نہیں، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اوائڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جب آئیں گی نا تو یہ پورا بیگیج کھولیں گی. یہ احسان کا رویہ ہے کہ آپ کسی کو ملیں بہت اچھی طرح سے ملیں. پھر یہ کہ روکھا پن نہ دکھائیں. یا آج کل ہمارے بچے بہت کرتے ہیں ہو کیئرز، آئی ڈونٹ کیئر. یہ احسان کے خلاف ہے. تو میں کہتی ہوں آئی کیئر، آئی شوڈ کیئر اباؤٹ مائی فیملی، انوائرمنٹ، پیپل، ریلیشن شپس. میرے لیے تو سب بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں. بچے کہتے ہیں یو کیئر الاٹ. تو میں کہتی ہوں الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ آئی کیئر. مطلب ایک پازیٹیو جملہ آپ بولتے ہیں کیونکہ آپ وہ ریزلٹس دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میری زندگی میں تو اس سے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن جب آپ کہیں کہ میں سب کا خیال رکھتی ہوں اور میں تمہیں بیٹھ کے سناتی ہوں میری لائف میں کیا کیا ٹریجڈیز ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے کیا، پھر بچے کہتے ہیں آپ کیوں کرتی ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جب میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے جا رہی ہوں مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. سب سے بڑا جو ہمیں احسان کا بتایا گیا وہ حدیث جبرائیل کو یاد رکھیں، جس میں تھا احسان یہ ہے کہ یہ یاد رکھے انسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہاں پہ توبہ کی بات آئی کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو توبہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ میں یہ فیکٹرز آتے ہیں کہ ہمارا اخلاص ہو، سنسیئرٹی کے ساتھ ہم توبہ کریں. جو پاسٹ ہے نا اس میں جو گناہ کیا اس پہ ہمیں ندامت ہو. پریزنٹ مومنٹ میں ہمارے پاس کوئی پلان ہو کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور فیوچر کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم اس طرح کی سچویشن میں جائیں گے، بار بار وہی سچویشنز آتی ہیں، وہاں میں نے پھر اپنی ڈیلنگ کو کیسے بدلنا ہے تاکہ میں ان مسئلوں میں دوبارہ نہ گھروں. کئی دفعہ ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے، ہم نے توبہ کی لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی جگہ ٹھہرانے میں 1 سال 2 سال چند مہینے لگ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے. اصل ہمیں یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. یہاں پہ یہی بات بتائے گی نا. اور پھر یہ جو کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ دیکھیں اور بھی فرمان اس میں آ رہے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 آ رہا ہے، پس ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. بیسیکلی تو یہاں بتایا گیا نا کہ آیت کا آخری حصہ لایا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، پورا کانٹیکسٹ اب دیکھیں نا، سورہ توبہ تھی کہ اس میں عہد کے لیے کیا کہا گیا ہے. جب آپ عہد کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اصول ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کیا، اگر دوسرا انسان بھی وعدے کو پورا کرتا ہے تو جب تک وہ بھی پورا کرے آپ بھی کریں. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے لیکن اپنا وہ کام ہم اللہ سے ڈر کے ان کے سافٹ رہتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں. سمپل سی بات ہے، جیسے فار ایگزامپل میں نے کسی ملازم کو ہائر کیا ہے اور میں نے اسے بتایا کہ جی جتنے دن آپ آئیں گے آپ کو تنخواہ اتنی ملے گی، اگر آپ چھٹی کریں گے اس دن پیسے کٹیں گے. یا آگے کام نہیں کر رہے ہو، یا آ کے کام نہیں کرے، عہد توڑ رہے ہیں، تو آپ ان کو یا تو پیسے کاٹ لیں یا ان کو کہہ دیں ہم کسی اور کو رکھ رہے ہیں. اب میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو
اس طرح ترس کھاتے رہتے ہیں کہ جی بیچارے غریب ہیں, چلو نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بیمار ہو گیا, کوئی جینون مسئلہ آ گیا, وہ تو اور بات ہے نا. لیکن یہ کہ وہ لگاتار چھٹیاں کر رہے ہیں, جب مرضی آ رہے ہیں اور ہم پوری تنخواہ دے رہے ہیں, تو پھر ہم سفرنگ میں جائیں گے نا. ہم ان کی برائیاں بھی کر رہے ہیں, ہم سارے چیزیں لے کے چل رہے ہیں. تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور اس سے وہ محبت کریں گے. یعنی کہ ہمیں پھر ان باتوں کو پورا کرنا ہے. پھر یہ کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 آ رہی ہے یہاں پہ, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بہت ہی خوبصورت یہ جو آیت ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں, گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. ٹیم ورک, جب ہم مل کے رہتے ہیں, ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں, اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ نہیں بناتے, ہر بات پہ یہ نہیں کہتے کہ میں بس خود ہی الگ اکیلے سارا کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کو انفرادیت نہیں پسند, اجتماعیت پسند ہے. تو جو اجتماعی طور پہ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں, کیونکہ اجتماعیت میں برکت ہے, لیکن اجتماعیت میں آپ کو بڑا سیلف کنٹرول چاہیے. اکیلے رہ کے تو میں سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں جو میرا دل چاہ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر کیا کہا گیا سورہ البروج کی آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور وہ بے حد بخشنے والا, نہایت محبت کرنے والا ہے. جہاں تک ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, امپورٹنٹ چیزیں کیا پتہ چلی ہیں. دیکھیں 2 باتیں بھی ہم نے کور کی ہیں اس میں. تو اس ویک میں ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو سمیع البصیر. ہر معاملے میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چیز رجسٹر ہو رہی ہے, مجھے اتنا زیادہ دکھ منانے کی ضرورت نہیں. پھر عدل اور احسان اور اللہ کی محبت کے خاطر کہ میرا لاس نہیں ہو رہا, مجھے اللہ کی محبت مل رہی ہے, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. اور اگر تعلق نہیں گرو کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں عدل اور احسان میں مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک. دوسرا اس میں میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ اپنی ٹرو فیلنگز کو ویلیڈیٹ بس کر لیا کریں, کہ اگر کوئی انسان میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو میں یہ نہ کہوں کوئی بات نہیں, مجھے کوئی دکھ محسوس ہو رہا ہے نا تو کہہ دوں کہ ہاں ظاہر ہے جب کوئی انسان اچھی طرح بات نہ کرے, کوئی زیادتی کرے, اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اچھے الفاظ بولو, گالی گلوچ نہ کرو, کیونکہ وہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. تو یہ تو نہیں نا کہ ہم صرف دوسروں کا سوچیں, ہم اپنا بھی تو سوچیں کہ مجھے بھی تکلیف ہو سکتی ہے اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو اگر آپ کے جذبات میں کوئی ابالا آ رہا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا محسوس کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اکنالج کر لیا کریں کہ میرے یہ ٹرو فیلنگز ہیں, مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی. کیونکہ جب آپ ڈائگنوز کر لیں گے نا, مجھے فلاں کی بات اچھی نہیں لگی, شوہر کی, بچوں کی, فرینڈ کی, رشتہ دار کی, میکے میں, سسرال میں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ مجھے پہلے عدل کرنا ہے. میں اگر عدل کروں گی یا احسان کے رویے پہ رہوں گی اور توبہ استغفار کروں گی تو میرا لاس نہیں ہے, مجھے اللہ کی محبت مل رہی ہے. اور پلس اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے. انشاءاللہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں, اللہ کی مشیت کے مطابق میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہی والے کانسیپٹس آپ نے بار بار ریوائز کرنے ہوتے ہیں. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ جو ایک رشتہ میرا یہ ہے اس کو تو میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے نا, تو وہ تو ایک وہ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں کونی وہ چیز بنا دی, وہ میرے رشتہ دار ہیں, مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے, یہ ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے, کئی چیزیں ان اوائڈیبل ہوتی ہیں, کئی سچویشنز, کئی افراد, لیکن اب شرعی جو ہیں احکامات ان کو میں نے اپنے اوپر لاگو کیسے کرنا ہے, یا کرنے کے کام کیا ہیں جن پہ میں توجہ دوں, اور اسی میں میری گروتھ ہے. آپ نے ایک جملہ کہا تھا اسی کلاس کے شروع میں ایک دفعہ, اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. میرے بچے کہتے ہیں ہر وقت وہی کہتی رہتی ہیں, وہ یہ کہ چھوٹی سی زندگی ہے, گزر جانی ہے نا, آگے اوپر ہے اللہ, اس دن آئے گا. تو اس سے ایک دم آپ کو سکون اور فرسٹریشن میری رکتی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو اتنا زج کیا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے انسان اس کو بد دعا دے, پھر انسان جب کچھ کہنے لگتا ہے نا تو پھر دل میں خیال آتا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. کیا میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑا, کیا پتہ مجھ سے ہی کوئی زیادتی ہو رہی ہو, میں اس میں کوئی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں, یا آپ اس سے خود ڈیل کریں, بس میرا دکھ آپ سمجھ جائیں میرا دکھ کیا ہے. جو آسانی کرتی ہے چیز وہ یہ کہ ہم سوچ لیتے کہ اچھا اگر یہ ایسے ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر دونوں میں سے کون سی سچویشن میں میں زیادہ ہیپی رہوں گی, زیادہ بہتر جو ہے نا مجھے رزلٹ ملے گا. تو وہ وے کرتے ہوئے جو ہے نا تھوڑا سا آپ ایک تو کام ڈاؤن ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.